السلام علیکم۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے سے کشمیر کو نکالنے کی جو آخری کوشش کی اب تک کی وہ ناکام ہو گئی ہے، اور اس میں یہ اچھی خبر ہے، خوشی کی خبر ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جاتا ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ واقعہ اب ہوا، عمران خان صاحب کے دور میں ہوا، اور کریڈٹ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کیسے جاتا ہے؟ تو اس لیے میں یہ کہانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ بی بی کا دور حکومت تھا، غالباً 96 کی بات تھی۔ سلامتی کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ کشمیر کو اپنے ایجنڈے سے خارج کر دینا ہے۔ فیصلہ کیا، فیصلے پہ عمل کر دیا، عمل کرنے کے بعد نوٹیفائی کر دیا کہ کشمیر اب سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر نہیں ہے، اور اس کے اندر لکھ دیا کہ کسی کو اس فیصلے پہ اعتراض ہے تو وہ ایک اپیل کرے، اور اس اپیل کی روشنی میں چند ماہ کے لیے کشمیر مزید ایجنڈے پہ رہے گا۔ اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کے اندر کشمیر اب آپ ایجنڈے پہ نہیں ہے، اور اس کے اندر اپیل کا حق رکھ دیا گیا کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اپیل کر دے 1 ماہ کے اندر، اور اس کے نتیجے میں چند ماہ کشمیر مزید ایجنڈے پر رہے گا۔ اور اگر اس دوران اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کشمیر کو ڈسکس نہ کیا تو یہ آٹومیٹیکلی خارج ہو جائے گا۔ بی بی وزیر اعظم تھیں، بی بی کے سامنے مسئلہ آیا، بی بی نے ڈسکس کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو ایک تجویز سامنے آئی کہ آپ اپیل کریں، اور اپیل کے بعد کوشش کریں کہ یہ سلامتی کونسل اس کو ڈسکس کر لیں، کیونکہ یہ تو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ سیکیورٹی کونسل ایک فیصلہ کر لے تو اب اس کو انڈو بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بے نظیر بھٹو نے کہا کہ نہ اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہے، نہ اس فیصلے کے تحت اپیل میں جانا ہے، کیونکہ اپیل میں جانے کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا کہ ڈسکس نہیں ہوگا ریکوائرڈ ٹائم پیریڈ میں، اور یہ خارج ہو جائے گا۔ بی بی نے کہا کہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہی غلط ہے، اور اس فیصلے ہی کو چیلنج کرنا ہے، اس فیصلے کے تحت اپیل میں نہیں جانا، اس فیصلے کو چیلنج کرنا ہے۔ چنانچہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہدایات پر پاکستان کی سفارتی ٹیم نے اس فیصلے کو چیلنج کیا، لابنگ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے کی، فیصلہ چیلنج ہوا۔ فیصلہ چیلنج ہونے کے بعد پاکستان کا موقف قبول کیا گیا، اور سلامتی کونسل نے اپنے فیصلے کو خود ہی کالعدم قرار دے دیا۔ صرف کالعدم قرار نہیں دیا، بے نظیر بھٹو نے یہ بھی شامل کروایا کہ پاکستان کی رضامندی کے بغیر آئندہ سلامتی کونسل مسئلہ کشمیر کو خارج نہیں کرے گی۔ یہ شک ڈلی وہاں پہ، یہ اس فیصلے کے اندر یہ شامل ہے، غالباً پیراگراف 3 ہے کہ کشمیر تب تک سلامتی کونسل کے ایجنڈے پہ رہے گا یا تو مسئلہ حل ہو جائے سلامتی کونسل کی ریزولوشنز کی روشنی میں، یا پاکستان اور انڈیا دونوں مل کر کہہ دیں کہ اس کو اب ڈیلیٹ کر دیں ایجنڈے سے، تو پھر ہو جائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی راضی نہیں ہوتا تو یہ ایجنڈے سے خارج نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے پاکستان ہی نے راضی نہیں ہونا تھا، انڈیا تو قبضہ کرنے کے چکروں میں تھا۔ تو آج جب انڈیا نے یہ کوشش کی دوبارہ کہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے سے کشمیر کو خارج کیا جائے، تو یہ اس کی کوشش ناکام ہوئی۔ اور سچی بات ہے کہ ہم سیاسی اختلافات میں بسا اوقات بہت آگے چلے جاتے ہیں، اور جس کا جو ڈیو کریڈٹ ہے وہ نہیں دیتے۔ تو یہ آج اگر انڈیا ناکام ہوا ہے تو اس میں کہیں بے نظیر بھٹو مرحومہ کی کاوشیں بھی شامل ہیں۔ یہ الگ بات کہ جب وہ اتنی بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کی سلامتی کونسل میں، تو اس کے تیسرے ہفتے ان کی حکومت کو گھر بھیج دیا گیا۔ یہ تو پھر یہاں پہ چلتا ہے، اس لیے اس پہ تو کتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آج اگر انڈیا کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کشمیر آج بھی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے، تو ہمیں بے نظیر بھٹو کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں بے نظیر بھٹو کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔